کہتے ہیں جی اللہ تو سفارش کے بغیر سنتا ہی نہیں. آپ کو کبھی سفارشی افسر اچھا لگا ہے یا وہ افسر اچھا لگتا ہے جہاں آپ کی ڈائریکٹ پہنچ ہوتی ہے؟ ہم پہ بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے, کبھی ڈائریکٹ پہنچ ہوتی ہے, کبھی آرام سے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ. خود ساختہ رکاوٹیں نہ رہیں, اللہ اور اپنے درمیان خود ساختہ رکاوٹیں ہٹا دیں. پھر لوگوں کا یہ مسکنسپشن بھی ہے بس سفارش ہوگی اللہ سفارش کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا. ارے اللہ کو سفارش کے ہاتھوں مجبور کروانا یہ شرک ہے. تعالی اللہ عما یشرکون. پھر لوگوں کا یہ بھی مسکنسپشن ہے, وہ سفارش کرواتے ہیں اللہ کے پاس اور یقین اللہ پہ نہیں رکھتے, سفارش پہ رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سفارش کی سفارش بتاتی ہے کہ سفارش کرنے والا بے اختیار ہے, وگرنہ خود سفارش نہ کرے بلکہ خود ہی کام کر دے. بندہ سفارش تب کرتا ہے جب وہ خود جو کام خود کر سکے, وہ اس کی سفارش کسی کو. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ مسکنسپشن دور کریں. صرف جائز دعا اللہ سنتا ہے, مشرک کی بھی اللہ سنتا ہے, لیکن مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. اگر ایک مشرک فوت ہو گیا تو آپ اس کے حق میں دعا کریں. نبی کے باپ کے لیے دعا نہیں ہو سکتی, ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے دعا نہیں ہو سکتی, نبی کے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے, ان کی بیوی کے لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے تو فرعون کی بیوی کے لیے ہو سکتی, کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی. یہ ہے اللہ اکبر. پھر دعا اور حلال مال کا تعلق بہت ہے. بس میرے پاس 5-7 منٹ ہے, میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دعا اور حلال مال کا بہت تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی دعائیں کی, بڑی دعائیں کی, اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی نہیں, کیا کریں؟ ارے بھائی اللہ حلال مال کے ساتھ سنتا ہے. پہلے یہ دیکھو پیٹ میں جانے والی غذا کیا ہے, پانی کیا ہے, اور اس جسم کے اوپر لباس کون سا ہے, حلال کا ہے حرام کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, نبی علیہ السلام اس کو نقل کرتے ہیں, ایک بندہ ہے دور دراز کا سفر کرتا ہے, یطیل السفر اشعث اغبر, غبار آلود ہوتا ہے, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے پروردگار, ہائے میرے پروردگار. رب سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا؟ اللہ کہتے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام. اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا, اس کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ بھی حرام کی. میں اس کی سنوں تو کیوں سنوں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ جائز دعا سنتا ہے, ناجائز نہیں سنتا. جائز بھی سنتا ہے, شرائط کے ساتھ سنتا ہے, اور جب شرائط پوری ہوتی ہیں سنتا ہے, قبول کرتا ہے. لیکن قبولیت کی صورتیں بھی مختلف ہیں. وہی دعا سن کے فوراً دے دے, وہی دعا سن کے دیر سے دے دے, وہ دعا قبول نہ کرے بلکہ آخرت میں آپ کے لیے خزانہ کر دے, یا اس دعا کے بدلے میں دنیا میں اس جیسی کوئی مصیبت آپ سے ٹال دے. یہ ساری کی ساری قبولیت کی صورتیں ہیں. دعا کی قبولیت کی شرائط پوری کرنے کے بعد جب بندہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے, یقین رکھو وہ قبول ہو چکی ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کو پکارو تو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ قبول ہو چکی ہے. یہ آداب دعا میں ہے. آداب دعا یہ ہے یقین کے ساتھ مانگا جائے, گر گڑا کے مانگا جائے, خشوع خضوع کے ساتھ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, لجاجت کے ساتھ مانگا جائے. حدیث میں آتا ہے ان لم تبکوا فتباکوا, اللہ کے سامنے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو. لجاجت اور دعا میں بے نیازی اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہم اغفر لی ان شئت, ارحمنی ان شئت, ارزقنی ان شئت. اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مغفرت کر دے, اگر تو چاہتا ہے تو مجھے رزق دے دے, تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر دے گا. نہ, اللہ کے سامنے بے نیازی نہیں چلتی, اور اللہ کے سامنے جلد بازی بھی نہیں چلتی. حدیث میں ہے جائز دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ساتھ جلد بازی کے بارے میں فرمایا. صحابہ نے جب سوال کیا جلد بازی کے حوالے سے, کہا ایک بندہ دعا کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے فوراً قبول نہیں ہوئی تو کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت, میں تو اللہ کو پکارتا ہی رہا فلم ارى يستجاب لی, مجھے تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ میری دعا قبول کرے. فیستحسر عند ذلك, ایسے میں وہ مایوس ہو جاتا ہے. ویدع الدعاء, دعا کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ ایسی ہی دعا نہیں سنتا. اگر آپ ساری شرائط پوری کر رہے ہیں اپنی ناقص عقل کے مطابق,
اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر یہ یقین رکھیں کہ جب اللہ چاہے گا پوری ہو جائے گی. لیکن آپ نے مانگنا ضرور ہے پوری ہونے کی نیت سے. یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں ضرور ملے گی. لا الہ الا اللہ یہ آداب دعا میں داخل ہے. اب سوال یہ ہے اللہ کو پھر منائیں کیسے؟ لوگ بڑے عجیب عجیب سوالات کر دیتے ہیں کئی دفعہ. ساری بات سن کے بھی کہتے ہیں اللہ کو منائیں کیسے؟ تو بچہ ماں کو کیسے منا لیتا ہے؟ خصوصاً وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اپنی مراد کیسے پوری کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، رونا. وہ اپنے اس ہتھیار کے ذریعے سارے کام کروا لیتا. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی بندے کو بتا دیا بس میرے بندے شعور کی جب دولت تمہیں ملے گی، عقل کی دولت ملے گی تمہیں پوری طرح، جب تم اپنی عقل و شعور کے پختہ منزل تک پہنچ جاؤ گے، یہی رونا اس وقت بھی تمہارا ہتھیار ہے. ہم سمجھتے ہیں رونا صرف بچے کا ہتھیار ہے. نہیں بھائی، رونا اللہ کے بندے کا ہتھیار ہے. یہ ہتھیار ہے قبر تک. رو کے اللہ کو منوا لیں. سوال یہ ہے آپ اپنے دوست کو کیسے منوا لیتے ہیں؟ اس کی مان کے، اس سے معافی مانگ کے. تو بس اللہ کی مان لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ مان جائے گا. پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ مان جائے تو ہمیں فائدہ کیا؟ اللہ مان جائے گا تو یہی سب سے بڑا فائدہ، آپ اکیلے نہیں رہیں گے. بس بات ہی ختم ہوگی. اللہ مان جائے تو پھر دنیا کی جمیلوں میں آپ اکیلے، آپ کی پشت پہ اللہ کی طاقت ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. آپ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. پھر آپ تنہا نہیں ہیں زندگی کے کسی میدان میں بھی. یہ کم ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر خدا نخواستہ یہ آپ کو سہولت حاصل نہ بھی ہو تو جو دے رہا ہے وہ کم ہے. اور آخری بات جو حضرات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے، اپنی بے ہمتی اللہ کے سامنے رکھ دیں. بس آج ہم ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی عورت آ کے کہتی ہے. خود میرے ساتھ ایک پروگرام ہوا تو ایک خاتون نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں وہ جو زنا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو فطرت کا ایک عمل تھا، ہو گیا، بس اب اس بچے کا خیال کریں. ایک فطرتی کام تھا، ہو گیا. یہ ٹاک شو میں لائیو پروگرام کے اندر کہا گیا زنا ہو گیا فطرت. زنا فطرت نہیں ہے، بد فطرتی ہے. فطرت تو نکاح ہے. اللہ کے سامنے بس اپنی بے بسی رکھ دیں، اپنی بے ہمتی رکھ دیں. بس نماز پڑھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، 4 وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، فجر کی نہیں پڑھتے، عصر کی نہیں پڑھتے، کوئی اور نہیں پڑھتے. آپ چاہتے ہیں آنکھ کی خیانت نہ ہو جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں جھوٹ نہ بولوں، ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں حرام مال نہ کھاؤں، ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بدکاری نہ ہو جاتی. بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ. تو بھائی ایک ہتھیار تو ہے نا آپ کے پاس، رونا. بچے کی طرح رو لیں. بس یہ کوئی چھوٹا ہتھیار نہیں ہے. اللہ کے سامنے جانماز بچھا کے رو لے، یا اللہ میں زناکار ہوں، مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا. یا اللہ میں بدکار ہوں، مجھ سے بدکاری نہیں چھوٹتی. یا اللہ میں شرابی ہوں، مجھ سے شراب نہیں چھوٹتی. یا اللہ میں والدین کا نافرمان ہوں، مجھ سے نافرمانی نہیں چھوٹتی. یا اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. یا اللہ مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے. یا اللہ مجھ سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. یا اللہ میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں بے بس ہو چکا ہوں. یا اللہ میں چنگل میں پھنس چکا ہوں، اپنی نفس کی گرفت میں آ چکا ہوں، مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا. مولا تیری رحمت کا آسرا ہے، بس مجھے اس چنگل سے مجھے نجات دے دے. اتنی تو دعا کر سکتے ہیں نا میری بھائی، اتنی تو کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں یہ رونا کیا اثرات مرتب کرتا ہے. اگر بچے کا رونا ماں کے وجود میں ہلچل مچ جاتی ہے اس سے، تو جب میں اور آپ اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کی رحمت کا دریا کتنا جوش مارے گا. آپ سوچ لیں گا کتنا جوش مارے گا. آخری بے ربط سی بات آپ کے سامنے کر دوں، میری بات ختم ہو چکی ہے. یہاں میں آپ سے مانگنے کے لیے بھی نہیں بیٹھتا، لیکن آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں بیان کرتے 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 اللہ نے یہ ذہن بھی بنایا کہ صرف بات نہیں، کوئی نہ کوئی عوامی سطح پہ کوئی کام بھی ہونا چاہیے. کیونکہ آج تعلیم کے نام پر بھی ہمارے معاشرے میں اقدار کے، حیا کے، مشرقی اقدار کے، ہماری ویلیوز کی، اسلامک ویلیوز کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو سامنے آنا ہے، بجائے کہیں اور بزنس کرنے کے. یہ تعلیم کا کر لیں، کچھ کر لیں، ساتھ یہ بھی کر لیں، اپنے بچوں کا مستقبل بھی بنائیں، ان کی حیا اور شرم کو بھی بچائیں. تو تعلیم کو فوکس کرتے ہوئے ایک این جی او بنی ہے، اور اس این جی او کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار یہ میں فقیر بندہ بھی.
اسی کے کوئی رمضان کے کارڈ شاید آپ کو یہاں ملے بھی ہوں گے، نہیں ملے ہوں گے، تو یہ کس کے پاس ہے؟ دے دیں آپ نے، ہیں اس کے پیچھے بیگ پہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی رکھا ہوا ہے. ہم نے پوری کوشش کی یہ قانونی پروسیس مکمل کرنے کے بعد یہ کام کریں. تو اپنی ڈونیشن کے حوالے سے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی، مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا